نیشنل افیئرس اور اس میں مسلم مہیلاؤں کا کیا رول ایکٹیو رول اس آرگنائزیشن میں پلے کرتی ہیں، اور مسلم خواتین یا پھر حجاب والی پردے والی خواتین جو ہے وہ صرف گھریلو کاموں تک سیمت رہتی ہے، اور آپ ایک اچھا اگزامپل دیے کہ پردے میں رہتے ہوئے بھی، حجاب میں رہتے ہوئے بھی ایک عورت جو ہے ایک آرگنائزیشن کا حصہ، مسلم آرگنائزیشن کا حصہ بن کر جو ہے اتنے سارے ایکٹیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس اپ ناؤ چینل پہ آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم لوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو نیشنل افیئرس اور اس میں مسلم مہیلاؤں کا کیا رول ہے اور ہونا چاہیے، اس ٹاک پہ ہم لوگ ہمارے ساتھ آج موجود ہے شائستہ رفعت صاحبہ۔ یہ ویمنس ونگ جماعت اسلامی ہند کی نیشنل سیکریٹری ہے، اور اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا بہت بہت سواگت شائستہ رفعت صاحبہ۔ شکریہ بہت بہت۔ جی، شائستہ رفعت صاحبہ بہت ہی ایکٹیو رول اس آرگنائزیشن میں پلے کرتی ہیں، اور ہم اور مزید اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ اس میں کیا کیا کرتی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند بیسیکلی ایک سوشیو ریلیجس آرگنائزیشن ہے جی، اس میں جہاں مرد کام کرتے ہیں، مرد ایسوسیٹ ہیں، یہاں پر ممبرس ہیں، پورا ایک سسٹم ہے ہمارے کام کا جو اس سوسائٹی میں، انڈین سوسائٹی میں ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس میں مہیلائیں بھی بڑی تعداد میں ہماری خواتین اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی، تو ویمنس ونگ کے تحت ہم خواتین کے لیے ٹریننگ ورکشاپس، سوسائٹی میں کیسے ہم کو اس کے ریفارم کا کام کرنا ہے، کیسے ایک اچھی سوسائٹی ہم کو بنانا ہے، اس سوسائٹی کے تئیں ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، جی، پھر اس ملک میں سوشل جو ہمارے ڈیموکریٹک ویلیوز کو برقرار رکھنا، اس کو ریسٹور رکھنا، جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں یا کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں اس پر بھی ہم کام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ یہاں کے جو سماج میں ویسے ہیومن سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ سوشل ایونٹس رہتی ہیں، تو اس کو ہم کم سے کم کرنے اور وہ سوشل ایونٹس کو ختم کرنے، لوگوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے ہم مستقل کام کرتے ہیں۔ ہمارا کام صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پورے ملک کے لیے ہے، اور ملک میں ہم یہاں کے کنسرن سٹیزن کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ بھی یہاں کے سسٹم میں جسٹس اور یہاں پر پیس کے لیے وہ بھی کام کریں، مت کے جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم بھی ان کے ڈائلاگ میں، ان کی بات چیت میں یا ان کے ساتھ ہم پینیٹریٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر اس بات کے لیے اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ ملک میں جو سسٹم ہمارا ہے، یہاں کا جو کانسٹیٹیوشنل ہمارے ویلیوز ہیں، یہاں کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیسفل ماحول پرووائڈ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو ہم کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ جو کوششیں اس ملک میں ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے کرنا ہے، تو اس میں ہم مردوں کو ہمارا جو کام کا دائرہ کار ہے وہ خواتین کا ہے، تو ہم مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری اور نبھانے کے لیے متوجہ کرتے ہیں ان کو۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلم خواتین یا پھر حجاب والی پردے والی خواتین جو ہے وہ صرف گھریلو کاموں تک سیمت رہتی ہے، اور آپ ایک اچھا اگزامپل دیے کہ پردے میں رہتے ہوئے بھی، حجاب میں رہتے ہوئے بھی ایک عورت جو ہے ایک آرگنائزیشن کا حصہ، مسلم آرگنائزیشن کا حصہ بن کر جو ہے اتنے سارے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ جی، تو آگے بڑھتے ہوئے آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بہت سارے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں آئے دن، اور اس کا اثر ہمارے ہم سب کے جیون پہ پڑ رہا ہے، اور اثرات دکھ رہے ہیں۔
کہیں پہ ان ایشوز کو ایسے ایشوز کو ریز کیا جاتا ہے جو عام مدعوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور جس سے لائک کچھ تعلق نہیں ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا، یا پھر جو حقیقی ڈیولپمنٹ ایک ملک کا ہونا ہے اس سے کچھ تعلق نہیں ہوتا. تو آپ ان سب ایشوز کو، اس افیئرس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس میں کیا رول ایک ناگرک کا ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے آج موقع دیا گفتگو کا. جی، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، پرٹیکولر ویمنس کے مسائل ہی نہیں ہیں، لیکن مسائل تو ہیں بہت سارے. اب جس طرح کا ماحول اس ملک میں ہے، اور ویسے بیسیکلی دیکھا جائے تو انسانی سوسائٹی میں مسائل ہمیشہ ابھرتے رہتے ہیں. یہ تو قوموں کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے، اس سماج کے رہنے والے لوگ وہ کس اینگل سے ان مسائل کو فیس بھی کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا کردار بھی اس میں، اپنا پارٹ بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح کا ہمارا کئی محاذ پہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک میں مسائل، ایک طرف تو ہمارے پاس سیاسی جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے خود بھی اپنے مسائل ہیں، اس کے پیدا کردہ مسائل بھی ہیں. کچھ مسائل وہ ہیں جو ہمارے یہاں کی سماج کی پیدا کردہ ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں جو یہاں کے جو مخصوص ایک پس منظر رہا ہے ملک کا اور اس کے اپنے ہیں. لیکن اگر ادھر دیکھا جائے تو تقریباً ایک 10-12 سال سے مسائل نے ایک دوسرا روپ اختیار کیا ہے. اب اس میں جو پولیٹیسائز کرنا ایشوز کو، یا ایشوز سے، مدعوں سے لوگوں کو ہٹا کر کے دوسرے چیزوں میں الجھا دینا، اس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے. اب پرٹیکولر جو ایشوز عام طور پہ ہیومن سوسائٹی کو رہتے ہیں، یا پھر تیز رفتار جو ترقی ہو رہی ہے اس کے مسائل ہیں، وہ جو اس طرح سے ہمارا نوجوان مختلف چیزوں میں الجھ رہا ہے، یا ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو سماج میں ہے، اس کو حل کرنا، اس کو ایک سماج کی پوری ذمہ داری ہے. لیکن جو پولیٹیسائز کر کے ایک طبقہ، ایک کچھ لوگ مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مسائل میں الجھانا، تو اس میں ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا ریئل ایشوز ہیں ایک سماج کے لیے. بیسک جو چیزیں ہیں اس کو صحیح گائیڈ لائنز پہ قائم رکھنے کے لیے، ایک اچھا پیسفل ماحول بنانے کے لیے، یا جب ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں کہ سب کو جو فنڈامنٹل رائٹس کی ہم نے شیورٹی دی ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں اس پہ ملک چلے، تو اس میں ہر کنسرن سٹیزن کا بھی رول ہوتا ہے. لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ کچھ دوسرے اینگل سے لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جیسے اگر ہم پولیٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں تو یہ کوششیں اس ملک میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس پہ زیادہ حملہ کیا جائے. اچھا. یا کچھ لوگوں کو مخصوص طریقے پہ فنڈامنٹل رائٹس سے وہ کیا جائے، مطلب ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے محروم کیا جائے، یا سیکنڈ لیول سٹیزن بنانے کی کوششیں کی جائے. تو یہ ایک پورا پولیٹیکل سینیریو ہے. اب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں ان کے، تو کلیئر بات ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس طرح ملک کی بڑی آبادی کو ان ایشوز میں الجھا کر کے وہ اقتدار پہ بنے رہنا چاہتے ہیں. تو یہ وقتی طور پہ یہ مسائل پیدا ہوئے. اگر ہم پورا مسئلے سوسائٹی کو اگر وہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل یہاں پہلے سے بھی رہے ہیں. کاسٹ سسٹم ہے، خواتین کے ساتھ جو رویہ یہاں کے سماج کا رہا ہے. ایک تو زمانہ وہ تھا کہ بہت خواتین کو مطلب پوجنے کی حد تک ان کو مقام دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں پوری ہماری جو انڈین سنسکرتی ہے اس کا جو ہمارے پاس اس کی جو آثار ہیں، جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، اس میں ایک پہلے سے رہا ہے. لیکن یہ ایک الگ ایکسٹریم ہے کہ جب اس کے حقوق دینے کی بات آتی ہے، یا اس کے ساتھ اس کے جو بہتر اس کے ساتھ رویہ رکھنے کا ہے، اس کے آنر کی بات ہے، اس کو عزت اور ڈگنیٹی کی بات ہے، تو پھر وہ دوسرے ایک الگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے وہ سماج کے لیے صحیح نہیں ہے. اسلام جو ہے، یا پھر یہاں پر ہمارے ملک میں بھی مسلمان سماج رہتا ہے، اسلام کی ایک پوری ہمارے پاس اس کی تعلیمات ہیں، جو بیلنس ایک سسٹم کہ نہ تو وہاں پر عورت کو تقدس کی اتنی بلندی پر پہنچایا،
نہ اس طرح سے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے کہ اس کے حقوق سے ہی اس کو ونچت کر دیا جائے, محروم کر دیا جائے. تو یہ مسائل ہمارے سسٹم کے, ہمارے جو ٹریڈیشنل جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تیسری طرف تیز رفتار ٹیکنالوجی نے یہ بہت سارے مسائل کا شکار بنا دیا ہے. تو اب اس میں یہاں کے مردوں اور عورتوں دونوں کا رول ہے, لیکن جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ابھی خواتین ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہی ہیں, تو ان لوگوں کو ان مدعوں پر سوچنا چاہیے, ان مسائل پر, کہ اس حالات کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں. تو رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے ایز اے سٹیزن, اور کنسرن سٹیزن جب کہتے ہیں تو اور رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے ہماری. اس میں ساتھ میں دیکھیے ایک ذمہ داری ہوتی ہے پورے سوسائٹی کی, دوسری ذمہ داری ہے ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو لوگ مینٹین کرتے ہیں ان کی ذمہ داری, کہ ایک محفوظ, سیف اور سیکیور, پیسفل ماحول خواتین کے لیے, بلکہ وہ انسان کی بیسک نیڈ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. خطرہ عورتوں کو دوسری طرح کا ہے, لیکن کیا مردوں کی جان کا احترام, ان کے مال کا احترام, ان کی عزت کا احترام وہ بھی ضروری ہے نا. تو خواتین چونکہ ان کا اپنا ایک بہت ہی مطلب رول ہے سماج میں, لیکن وہ چونکہ ان کی مخصوص ذمہ داریاں ہیں, اس وجہ سے وہ زیادہ ان کی نزاکت اس معاملے میں اور بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان کے عزت, ان کے تحفظ, ان کے آنر اور ڈگنیٹی کا معاملہ ہے. تو ہمارا ملک میں جب ہم نے آزادی حاصل کی تو ہم نے اس کو, ملک کو چلانے کا ایک نظام ہم سب نے مل کر طے کیا. وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن فریم ورک ہے. اس میں ہمارے پاس کیسے عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ ہر ایک کے لیے فنڈامنٹل رائٹس کی شیورٹی دی گئی ہے. اس کو اگر اس کا احترام نہ کیا جائے, اسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے, تو عورت, مرد بھی غیر محفوظ سماج میں آج ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں اس کا. تو اس میں یہ چیزیں کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے ہیں اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں, اور ایک اچھی ہیومن سوسائٹی کو ایک پیسفل سوسائٹی بنانے کے لیے ہم سب کا رول ہے, وہ کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ وہ رول صحیح پلے نہیں ہو پا رہا ہے, یا پھر کچھ کوششیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو نقصان پہنچانے کی ہو رہی ہیں, وہ کہیں ان کا پلہ بھاری پڑ رہا ہے. نہیں, اب دیکھیے فنڈامنٹل رائٹس کی جب بات آتی ہے, میں کیا پہنوں, میں چہرہ کور کروں یا نہیں کروں, میں حجاب پہنوں یا نہیں پہنوں, یہ ہمارے حق ہے, رائٹ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک جس طرح کا واقعہ ابھی حال میں پیش آیا, وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ ہمارا ڈائریکٹ حملہ ہے. ایز اے ویمن ہم سب کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ہماری آنر اور ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ کسی کے چہرے سے آپ نقاب, وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پہ ہوتے ہوئے. وہ مطلب پرائم منسٹر کا عہدہ وہ ہوتا ہے جو حلف لیتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں, جو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کی پاسداری کرنے والوں کے ہاتھ جب بڑھ کے کسی کا لباس ہے, کسی کے نقاب تک پہنچتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کس حد تک اور جو جس ہم ملک میں رہ رہے ہیں, جو ہم نے کانسٹیٹیوشن طے کیا ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کس حد تک سنسیئر ہیں, اس سے اندازہ ہو رہا ہے. اور اندازہ کرنے کے لیے ہم کو ایک دو ایگزامپل کافی ہیں, اور ملک کا وہ ذمہ دار پرسن, وہ ذمہ دار شخصیت جو اب اس کو طرح طرح کی تعویلات دے کے لوگ اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایز اے ویمن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آنر اور ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کیا کھائیں, کیا پہنیں, کیسے روزی کمائیں. جس طرح کا ماحول بنا, ہیٹ کرائم, جب آنر اور ڈگنیٹی کی بات ہوتی ہے, ہم نے شیورٹی دی, جب ہر ملک کے سارے سٹیزنز کو ہم نے برابر تسلیم کیا, تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈپرائیوڈ سیکشنز ہیں, جو کمزور ہیں, جو ویگر سیکشنز ہیں, ان کے تو رائٹس کی بات ہی نہیں کی جاتی. ان کے تو رائٹس کے سلسلے میں بہت اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے, ان کو رائٹ سے محروم کیا جاتا ہے. ایک کمزور طبقے کا, ایک دلت, آج بھی ہمارے سوسائٹی میں وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنی بارات نہیں لے جا سکتا ہے. یہ لوگوں کے حق چھیننے والا جو ایک طبقہ ہمارے پاس پیدا ہو گیا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو بات یہاں پہ صرف مسلم مہیلاؤں کی نہیں ہے, مہیلائیں اور عام جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ پرابلم ہے. یہ صحیح بات آپ نے بتائی.
वैसे मुस्लिम महिलाओं को स्पेसिफिकली ان کے ریلیٹڈ کیا ایشوز ہیں، اور جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلم مہیلاؤں کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں یا پھر ان کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں اور اس حساب سے قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح میں ان کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے یا پھر کچھ اس میں بھی کمیاں ہیں؟ کیا اس میں دو طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک ہم دونوں کو الگ الگ اینگل سے دیکھیں گے. ایک وہ جو مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلم مہیلا کو بہت سارے مسائل سے وہ شکار ہے، جوجھ رہی ہیں، اس کو ہم آزادی دلانا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، دونوں چیزیں وہ کوششیں ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ ہو رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ نعرے ہیں. ریئل امپاورمنٹ کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا ہم کو گراس روٹ لیول پر. بہت اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم عورتوں کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، مسلم اینگل کے حوالے سے. تو اس ملک میں جو کچھ ہوا مسلم مہیلا کے نام پر، پہلے اس کی ایک پورٹریٹ بنایا گیا کہ یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے. کس کے حوالے سے؟ حملہ کس پہ کیا گیا؟ مسلم مرد پہ کیا گیا کہ وہ اس سے جو ہے سپریشن کا شکار ہو رہی ہے. یا پھر ہمارا جو علماء اور مولوی حضرات کا طبقہ ہے ان پہ الزام لگایا گیا. پھر ایک تیسرا شکل کے اسلام پہ ہی الزام لگا دیا گیا کہ اسلام ہی نے وہ پورٹریٹ بنایا ہے. اور اس سب میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں اور ہم صرف تمہارے مسیحا ہیں، ہم تم کو نجات دلائیں گے 3 طلاق سے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں بہت ہمارے جو اس ملک کا جو طبقہ ہے، انٹلیکچوئل طبقہ، وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اس نیریٹیو کو کھڑا کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں یا اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، ان کا ہمارے پاس وہ ذکر نہیں ہے. لیکن جو لوگ تھوڑا انصاف کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ جس مسئلے کو ہم 1% بھی نہیں ہے وہ مسئلہ، اس سے بھی کم ہے اگر ریئل اسٹیٹسٹک دیکھا جائے جی تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اصل یہ کوشش کی ہے کہ وہ مسلم عورت کے مسیحا کے نام پر سامنے آئیں اور لوگوں کو اس مسئلے میں الجھائیں. تو اس میں سراسر بازیگری ہے کہ کہتے تو کچھ اور ہیں لیکن وہ ریئل میں کچھ اور، نشانہ کہیں پر ہے. نشانہ تو بس یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کی وہ جو چیز ہے اس کو وہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. عورت کے لیے یہ ہے کہ تم ان سب باؤنڈریز کو جو اسلام تم پہ لگاتا ہے، یا تمہارے فیملی سسٹم میں جو چیزیں ہیں، یا تمہارے فیملی کے جو ایشوز ہیں، وہ سب کو عورت سب کو کراس کر کے وہ نکل جائے اور ہم مسیحا کے طور پہ. تو اس کے پیچھے جو ہے دراصل ہمارا پورا خاندانی نظام وہ بھی حملے پر ہے. یہ مسلمان عورت کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ ہمارا کچھ اور ہے. مسئلہ ہے مسلم عورت کا ایجوکیشن. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان عورت ڈائریکٹ سورس کے ساتھ اسلام کو سمجھے. کیا واقعی میں مسئلہ کیا ہے، اس سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں اس کی بھی تھوڑی اسٹڈی کرے. وہ دیکھیں کہ مسئلہ کچھ اور ہے. نہ اس سے ہینگنگ ریلیشن ختم ہوا، نہ اس سے آپ لوگوں کے خاندانی نظام کو کوئی درست کر پائے، نہ عورتوں کے مسائل کچھ کم ہوئے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے، ہم کو اس کا ایک ریئلسٹک وے میں جائزہ لینا چاہیے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو استعمال کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک پوری کمیونٹی اپنے حق کی، اپنے رائٹس کی، اپنے صحیح طریقے کی طرف کیا اسٹرگل ہو سکتی ہے، وہ بجائے اپنے ریئل چیزوں کی طرف توجہ دینے کے وہ اس طرح کے مسائل میں الجھن. اب پوری ظاہر بات ہے کہ ایک جب اس طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، ہم نے 3 طلاق کے اس میں دیکھا کتنے ایفرٹس ہمارے لگے، ہمارے ایفرٹس لگے ہیں اس پہ کہ ہم حکومت کو تھوڑا ایک بڑی کمیونٹی کو الجھایا اس میں. وہ سوچئے کہ جب کسی ملک کے سٹیزن کو ان کے وقت، ان کا ایفرٹس، ان کا سوچنے سمجھنے کی طاقت، تو سب کو ایک غلط ڈائریکشن میں ڈال کے جب ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، نقصان ملک کا ہوتا ہے نا. انسانی جو سرمایہ ہے، جو ہیومن
فورس ہے وہ ہمارا اصل ایسٹ ہے. اصل ایسٹ جو ہے وہ پیسہ یا پھر دوسرے وسائل یا وہ دوسرے ریسورسز نہیں ہے. انسان بیسیکلی انسان, اور پھر انسان کو اس طرح کے مسائل میں الجھا کر کے ایک پوری کمیونٹی کے خلاف ماحول بنانا اور دوسروں کو یہ بتانا کہ ان لوگوں کے پاس تو یہ چیز ہے, اس کو تو ہم اصلاح کر رہے ہیں, تم کدھر جا رہے ہو. تو یہ کچھ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ میسیج ان قوموں کو, ان لوگوں کو, ان طاقتوں کو بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے جو اسلام میں بلیو نہیں رکھتے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تو ہم نے اصلاح کی, یہاں تو قابل اصلاح چیزیں ہیں. مسلم خاتون کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈے یا جو کس طرح کا نیریٹیو کھڑا کر کے فالس نیریٹیو پر کسی کا وہ مطلب کسی کے مقدر کے فیصلے نہیں ہو سکتے. ہم کو سمجھنا چاہیے ہم فالس نیریٹیو کا شکار ہوں گے تو ہم خود گمراہ ہوں گے. صحیح. ہم خود اگر ریئلسٹک نہیں ہوں گے, ہماری نظر جو ہے ان مسائل پہ نہیں ہوں گی کہ ہمارا جو مسئلے ہمارے اصل ہے وہ مسئلہ کہاں ہے. ٹرپل طلاق ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہمارے رشتے بریک اپ ہو رہے ہیں, جو ہینگنگ ریلیشنس ہیں, جو ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرنا ہے, یا کسی طرح سے ہمارے فیملی سسٹم میں دراڑیں پڑ رہی ہیں, کچھ نہ کچھ اور ایشوز ہیں ہمارے. ہم کو ریئل ایشوز کی طرف دھیان دینا چاہیے. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایماندارانہ جائزہ اپنا لے, خود کا بھی اور مسائل کا بھی, اور اس کو حل کرنے کے لیے خود بھی اپنی عقل کو کام میں لگائیں. اپنی ساری عقل صرف میڈیا کے کھڑے کیے ہوئے پروپیگنڈے کے مطابق ہم متاثر ہونا بند کریں. اس کے لیے جو ہے پہلے تو ہم کو ایجوکیشن جو ہے اپنا انٹلیکچوئل لیول سب درست کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. اور دوسرا جو ہے اس وقت جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور پھر ساتھ ہی میں جو سسٹم کے پیدا کردہ مسائل ہیں اس کو بھی الگ الگ کر کے اس کا بھی ہم کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے اب مسلمان عورت سے ان کو ہمدردی ہے تو بہت سارے بیسک ہمارے پاس بہت سارے مسائل اور ہیں. مسلم ویمن کی ایجوکیشن کا خود کا مسئلہ ہے. لٹریسی ریٹ دیکھیں تو آپ بولیے کہ ہم کس پائیدان پہ کھڑے ہوئے ہیں. مسائل روزگار کے مسائل ہیں. مسلم عورت بہت سارے اس کی جو سسٹم کے پیدا کردہ مسائل ہیں اس میں روزی روٹی سے لوگوں کو محروم کیا ہوا ہے. تو وہ عورت ڈائریکٹ متاثر ہو رہی ہے, اس کے بچے متاثر ہو رہے ہیں, وہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. تعلیم کو انہوں نے کمرشلائز کر دیا ہے تو تعلیم ہر ایک کے لیے حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے. ایشوز تو بہت سارے تھے ان کو کام کرنے کے لیے, اگر ہمدرد بننا ہی ہے تو یہ جو ہمدردی کا ڈھونگ رچا کر کے اس طرح کا ایک فالس نیریٹیو کھڑا کرنا, یہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے اور یہاں کے سماج کے لیے بھی بہت بڑا ایک نقصان ہے وہ. جی, ہمارے ملک میں ابھی ادھر جو بہت ساری ہیٹ اسپیچز وغیرہ, اور پھر یہ مسلم عورت سے اگر ان کو ہمدردی ہے تو جو یہ بلڈوزر ایکشن کے نام پر یہ جس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں سلیکٹڈ کمیونٹی کو, وہ اس سے مسلمان عورت پریشان نہیں ہو رہی ہے. وہ اس کا شوہر وہ اپنے ایسٹ سے محروم ہو رہا ہے. ابھی یو پی میں جتنا بلڈوزر ایکشن کیا اور جس طرح کا ایک انسیکیور ماحول بنا کر کے جہاں پر لوگ آسانی کے ساتھ اپنا کاروبار نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے معاملات کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا کر کے کسی کا انکاؤنٹر کر دینا, کسی کو جیل میں ڈال دینا, مسلمان نوجوانوں کو ٹیررسٹ کا الزام لگا کر کے ان کو طرح طرح کی چیزوں میں گرفتار کروا کے اندر ڈال دینا. اور جو لوگ ابھی تک مطلب سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کی اس ملک میں کوششیں ہو رہی تھیں, سی اے کا جو انہوں نے قانون لایا اس کے لیے پروٹیسٹ کیا, تو وہ آج تک وہ ہمارے بچے جو نوجوان ہیں وہ آج بھی جیل میں اسی بنیاد پر ابھی تک جیلوں میں ان کو بیل تک نہیں دے رہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے اس سسٹم کے پر بہت سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں. جو ہم نے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی شیورٹی دی ہے, کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس سب کو مل رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ
کہ جو لوگ جیل میں ہیں ان کے اوپر یا تو آپ ٹرائل چلائیے یا پھر ان کو آپ چھوڑیے, بیل دیجیے. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. بہت سارے قانون کے جانکار, لائرس سب اس بات پر متفق ہیں, ایگری کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن ویلیوز کے حساب سے. تو یہ اصل ہمارے مسائل یہ کیا وہ جو لوگوں کو انہوں نے جیل میں بند کر رکھا ہے ان کی مائیں وہ عورتیں نہیں ہیں, مسلم عورتیں, ان کے مسائل نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں. تو مسائل کو پیدا کرنا اور ان مسائل سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کچھ نن ایشوز کو ایشوز بنانا, یہ ہمارے ملک میں بہت اچھی طرح سے اس وقت وہ کام چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اویئر رہنے کی اور اس کے خلاف لیگلی یا ہمارے سماج کے اندر اویئرنیس لا کر کے ہم کو یہ کام کرنا ہے. اگر پورا اس ملک میں کانسٹیٹیوشن بچے گا تو سب کے حقوق بچیں گے. کانسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچا کر کے اور مسلم عورت کے نام پر اس طرح سے وہ کچھ نیریٹو کھڑا کر کے وہ نہیں ملک کو بچا سکتے. ملک ویسے نہیں بچتا ہے. ملک تو اسی وقت بچے گا جب یہاں پر عدل اور انصاف ہوگا. لیکن مسلم عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ ابھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارا نوجوان ایڈکشن وغیرہ, ڈرگ ایڈکشن, ڈیجیٹل ایڈکشن, یہ اس طرح کا شکار ہو رہا ہے. اس سے بچانا بھی ہماری عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو ہے اپنی ماں ہونے کا, ایک ذمہ دار ماں ہونے کا وہ ثبوت دیں اور اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو, اپنے فیملی کو اپنے بچانے کی وہ کوشش کریں. ہم ایک دوسرا اور ایک بھی ٹرینڈ ہمارے پاس یہاں پر چلا ہے اس میں کہ ہم جو عورتوں کے رائٹس کے نام پر ان کے آزادی, فریڈم, مردوں کے برابر ہم کو حق, ان کے برابر ایکوالٹی, تو یہ جو ہے نا کوئی سماج دونوں پارٹنرز کو ایک دوسرے کا مقابلہ, کمپٹیٹر بنا کر کے ہم کوئی سوسائٹی میں پیسفل ایٹماسفیئر کریٹ نہیں کر سکتے. ہم ہماری عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو سارے کچھ حقوق جتنے ایک حق ایک انسان کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہے وہ اسلام نے ان کو پہلے آلریڈی دے دیے. اور اسلام کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی لڑائی نہیں کرنی پڑی کیونکہ وہاں پر کمپٹیٹر بنایا ہی نہیں گیا مرد اور عورت کو. اور بیسیکلی وہ نیچرلی وہ دونوں ایک دوسرے کے کمپٹیٹر نہیں ہیں, وہ کمپلیمنٹری ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں, دونوں پارٹنرز ہیں. تو یہ جو محبت کا رشتہ تھا اس کو ایک فریق کا رشتہ, کمپٹیٹر کا رشتہ بنا کر کے حقوق کی لڑائی لگانا, لڑائی دونوں کے درمیان پیدا کرنا, وہ مسلمان عورت کے حق میں نہیں ہے. اسلام نے پورے حقوق آپ کو پہلے سے بغیر لڑے کے آپ کو فراہم کیے ہیں, اس کو استعمال کیجئے, باعزت زندگی گزاریے, باعزت اور ایک ایسی نسل کو پروان چڑھائیے کہ معاشرے میں امن اور سکون, کل جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ آئے تو وہ کیسے اچھے لوگ ہوں کہ جو سماج میں ایک امن اور انصاف کو دلانے والے اور سماج کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, عورتوں کے اوپر, کہ ہم اس ملک کو چلانے والے کیسے ہاتھ ہم یہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا رول بہت بڑا ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہاتھ جو کل اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے وہ اگر ناقص اور ناکارہ پروڈکشن ہماری طرف سے جائے گا تو پھر یہی مناظر ہمارے سامنے نظر آئیں گے. ہم کوئی بہتری کی امید نہیں کر سکتے اگر عورت اپنا رول ادا نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ شائستہ رفعت صاحبہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئے اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو ہے ہماری رہنمائی کی. وائس اپ ناؤ کے درشکوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ڈسکشن کو ضرور سنیں اور اس پہ اپنے کمنٹس بھی دیں, اور کوئی ٹاپک ان کو چاہیے جاننے کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی ہم لوگ جو ہے ڈسکشن کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ شائستہ رفعت صاحبہ, آپ کا بھی, آڈینس کا بھی. تھینک یو سو مچ.